آگے بڑھ کر کرتی ہے تو دعائیں لیتی ہے، گھر کا فرد بن جاتی ہے، اس سے اپنائیت ہوتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ تو داماد بھی اگر یہ رویہ اختیار کریں کہ جب وہ سسرال جائیں تو وہ آگے بڑھ کر خیال کر لیں ساس کا اور سسر کا، والنٹیئر کریں کہ لائیں یہ کام ہم کر دیتے ہیں آپ کا، لائیں ہم یوں کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ ان کا دل جیت لیں گے سسرال والوں کا، دعائیں لیں گے ان کی۔ حق تو نہیں بنتا سسرال والوں کا داماد کے اوپر، لیکن داماد خود آگے بڑھ کر یہ کام کرے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹوں کے برابر ہی آ جاتے ہیں داماد، اور ساس سسر جو ہیں وہ دامادوں پر اتنا اعتماد کرنے لگتے ہیں، بڑے سے بڑے کام کے اندر داماد کے مشورے کے بغیر پھر وہ کام نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اس گھر کا فرد بننے کی کوشش کریں اور وہ ساس سسر کی خدمت کریں۔ اسلام میں لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ دونوں برابر کے قابل احترام ہیں۔ اسلام نے کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں رکھا کہ لڑکے کے گھر والے بہت اعلیٰ اور لڑکی کے گھر والے بہت گھٹیا، اور لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ ہمہ وقت جھکے رہیں بیٹی کی ساس کے سامنے، ہرگز نہیں۔ کیوں جھکیں؟ دونوں بالکل برابر کے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا سسرال جایا کرو تو ان کے کام کر دیا کرو، کوئی تم بہت اسپیشل قسم کا پریولیجڈ قسم کا تم جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ مت اختیار کرنا، یا خاص قسم کا رویہ اپنے لیے مت چاہنا۔ تم یہ سکھائیں گی مائیں تو ہوگا، مائیں خود پیچھے سے چابیاں دیتی ہیں بیٹوں کو، ایٹیٹیوڈ سکھاتی ہیں ان کو، یوں کرنا، ایسے رہنا، اور داماد تو ہے ہی جو بات بات پہ برا مانے، ہر بات پہ داماد کو برا لگ جاتا ہے۔ ٹی وی اونچا کیوں تھا؟ ناراض ہو گئے۔ بلی کیوں بولی؟ خفا ہو گئے۔ تمہارے گھر میں تو بیل بہت زور سے بجتی ہے، ناراض ہو گئے۔ تمہارے گھر میں تو پانی اس طرح ہوتا ہے، خفا ہو گئے۔ تو لڑکیاں بھی اتنا انسیکیور فیل کرتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں میں کہ جاؤں تو میاں تو نہ ساتھ ہے، سارا مزہ ہی خراب ہو جائے گا، سارا وقت انہی کی خدمت کرتے رہو، انہی کے مزاج دیکھتے رہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بتائیے۔ تو کیوں ہم نے بنا لیا؟ کیوں زندگی اتنی بھاری کر لی؟ ہلکا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ دیکھیں بہرحال عورت اور مرد کی جو فطرت ہے وہی بہو اور داماد کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ بہویں اتنی حساس نہیں ہوتی، ان کے اندر انا کا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال مرد ہونے کے ناطے داماد میں انا تو ہے۔ اب اس کو بالکل بیٹوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں، یہ ڈانٹنا ہی شروع کر دیا ان کو، اب برا بھلا ہی کہنا شروع کر دیا ان کو، ایسی برابری شروع کری۔ یہ تو بہو کے لیے بھی مناسب نہیں کہ ساس سے ڈانٹیں پھٹکاریں ان کو، تو داماد کو تو ڈانٹنا بہت خطرہ ہے، ڈانٹنا نہیں چاہیے ان کو۔ لحاظ کا رشتہ ضروری ہے، اور ذرا تھوڑی سی ایکسٹرا عزت، بس یہ وہ اس کی انا چونکہ ہے نا، انا کا معاملہ ہے، ایگو کا ایشو ہے، تو ذرا تھوڑی سی اس کی عزت، ذرا تھوڑا سا اس کا ایکسٹرا خیال، اس میں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کی خدمت کی 8 سال، کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں، نعوذ باللہ، کوئی گھٹیا ہونے کی اس کے اندر علامت نہیں۔ اور آج کے دور میں جس سسر کی شامت آئے گی وہی داماد کو بزنس میں شامل کرے گا، اس لیے کہ داماد نے اگر غلطی کر دی تو سسر کی تو مجال نہیں کہ وہ داماد سے کہے کہ تم نے کیا لاس کروا دیا بزنس میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی تھا اس زمانے کا ماحول، موسیٰ علیہ السلام کو شامل کیا ان کے سسر نے، ٹرسٹ تھا نا، اعتماد تھا ان کو ان کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں ایک منظر نظر آ رہا ہے ایک دوسری طرف سے، کہ ایک داماد ہونے کے ناطے، بیٹی کا شوہر ہونے کے ناطے کس طرح کا رویہ سسرال والوں سے اختیار کرنا چاہیے، اور سسرال والے بھی اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتے ہیں، کیا کیا حق ان کا داماد کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے بات کہی کہ تم 8 سال میری خدمت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ تو زیادہ تر امکان اسی بات کا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اپنے سسر کی خدمت کی، اور اس میں ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل اور ان کے سسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی۔
یعنی 10 سال. اپنے سسر کا یعنی کہ بیوی کے باپ کا خیال کرنا، ان کو راضی کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے. بہت اچھی، بہت خوشگوار چیز ہے، اور اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ شوہر بیوی کے والدین کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، جیسے ان کی بیوی ان کے والدین کا دل خوش کرنے کی، خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس طرح خاندانوں میں خوشگواری چلتی ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں کہ بہویں تو بہت خدمت کرتی ہیں سسرال کی عام طور پہ، اور جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ میرے گھر والوں کی خدمت کرنا تو بڑی بات، ان کو تو ہر وقت عیب نظر آتے ہیں میرے گھر والوں میں، تو لڑکیاں چڑھتی ہیں نا، پھر اپسیٹ ہوتی ہیں، ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ان کو ضد آتی ہے کہ بس ہم ہی خدمت کیے جائیں، ہم ہی اس لیے رہ گئی ہیں، اور ہمارے ہسبینڈ تو ہماری اماں سے اور ہمارے بھائیوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. تو یہ تو بالکل مناسب رویہ نہیں، کسی مومن مرد کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. لیکن افسوس کی بات کہ ہم عام طور پہ دینی ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پہ داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں مرد، اور نمازیں بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکڑ نہیں جاتی نا. اور اس اکڑ کا اظہار سب سے زیادہ سسرال والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، گھماتے ہیں، تو اس کا موڈ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے موڈ ٹھیک نہیں ہوتا کہ اپنے گھر والوں کی بے عزتی دیکھ رہی ہے نا، ایک سبلمل طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے گھر والوں کو عزت نہیں دی جاتی. یا بعض دفعہ تو کھلم کھلا یہ رویہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے، کھلم کھلا برائیاں کی جاتی ہیں بیوی کے گھر والوں کی. بعض خاندانوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بہوؤں کے خاندانوں کو کھلم کھلا گھٹیا کہہ دیتے ہیں، یہ گھٹیا گھرانوں سے آئی ہیں، یہ تو نیچ گھرانوں سے آئی ہیں، ان کے خاندانوں میں تو یہ ہوتا ہے، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ بہو ہماری بہت عزت کرے. خود اب اس کی آپ نے عزت 2 کوڑی کی کر دی، اس کے والدین کی، تو آگے وہ کیا آپ سے محبت کرے گی؟ شریف گھرانے کی لڑکی ہے تو خاموش تو رہے گی، لیکن عزت تو نہیں کر سکتی. وہ کسی نے کہا ہے نا، کہاوت ہے کہ شادی کے بعد تو میکے کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے. واقعی میکا اتنا پیارا ہو جاتا ہے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے نفسیات بنائی ہے. شادی کے بعد 2 مختلف رویے ہوتے ہیں مرد کے اور عورت کے اپنے گھر والوں کے ساتھ. شادی کے بعد عورت کو اپنے گھر والے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد مرد اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نفسیات یا تو ایسی بنائی ہے، واللہ عالم کیا وجہ ہے اس کی. لیکن بہرحال یہاں ایک اسلامی نقطہ نظر ہمارے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ بیوی کے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہو. آیت نمبر 29 رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. یہ قصہ ہم پہلے بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. رات کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا میں تھے، سردی تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑ پر روشنی سی محسوس ہوئی تو بیوی بچوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں. بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے مرد کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خود گھر والوں کی ضرورتوں اور حفاظت کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. یہ نیچرل رول اورینٹیشن ہے جو کہ اللہ ہی نے رکھ دی ہے. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی، جوں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ سانپ کے لیے آپ دیکھیں کہیں لفظ آتا ہے حیتن، حیتن چھوٹے سے سانپ کو کہتے ہیں، کہیں لفظ آتا ہے ثعبان مبین، اشتہا بن گیا، پائتھن بڑا سانپ بن گیا، جانن یہاں ہم لفظ پڑھ رہے ہیں۔ یہ مختلف نام ہیں جو سانپوں کی مختلف قسموں کے لیے ان کے الگ الگ سائزز کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ سائز میں بہت بڑا ہو، ثعبان جیسا ہو بہت بڑا، اور حرکت کرنے میں وہ جان کی طرح ہو، چھوٹے سے سانپ کی طرح ہو، حیتن کی طرح ہو، سائز بہت بڑا ہو، موومنٹ اس کی بہت تیز ہو، ورنہ عام طور پہ پائتھنس تو بہت سلو موو کرتے ہیں نا، بہت آہستہ ان کی حرکت ہوتی ہے۔ تو ایک خاص طرح کا کوئی سانپ ہوگا جس کا کہ ذکر کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے انہوں نے کلام فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بے چون و چرا انہوں نے حکم مان لیا، ایک دفعہ بھی کیا یا کیوں یا کیسے کچھ پوچھا نہیں۔ اللہ نے فرمایا القی عصاک، ڈال دے اپنا عصا، فوراً ہی ڈال دیا۔ جتنی جلدی انسان اللہ کی بات مان لے اتنا اس کا بھلا ہے، اتنا اچھا ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فوراً یہ سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ ہم نے دیکھا، بات سنی اور اطاعت کر لی۔ لیکن جب عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو بربنائے طبع بشری جس کو ہم کہتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا کہ تو امن میں ہے، تو ڈر مت، فکر نہ کر۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرہب، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ خوف کی کیفیت میں ویسے بھی انسان اپنے گرد اپنے ہاتھوں کو لپیٹ لیتا ہے، ایک انسٹنکٹیو ری ایکشن ہوتا ہے، ریفلیکس ایکشن۔ تو اگر ڈر لگے تو یہ کام کر، کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلے گا۔ غیر سوء کا اضافہ کیا گیا، بغیر کسی برائی، بغیر کسی بیماری کے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ اسرائیلی روایات میں ایسی باتیں آ گئی تھیں جس میں کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو برس ہو گیا تھا۔ برس سمجھتے ہیں؟ وہ سفیدی جو ہو جاتی ہے، اسکن ڈیزیز ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ سفید ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا نہیں، غیر سوء، کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی، معجزے کے طور پہ وہ ہاتھ سفید سے مراد چمکتا ہوا، بیضاء سفید ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ اور جب ڈر لگے تو خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو تو بھیچے گا، تو اس میں پھر یہ معجزہ، یہ نشانی نظر آ جائے گی۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ ذَانِكَ یہ تثنیہ ہے، مذکر اسم اشارہ، ذالکا واحد ہے اسم اشارہ بعید، اور ذانیکا اسم اشارہ ہے بعید ہے، تثنیہ مذکر میسکلن ہے۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، تم کو مضبوط کیا، تم کو اسٹرانگ کیا، اب تم جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، وہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب،
میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ یعنی کہ جو ان کے اپنے فیئرز تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو کلیم اللہ ہیں، یہ تو براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ، ہم عام انسان ہیں، ہم تو براہ راست اللہ کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن ہم اللہ کو اپنی آواز سنوا تو سکتے ہیں نا۔ ہم اللہ سے ضرور بات کیا کریں جب کوئی انسیکیورٹی ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی خوف کا شکار ہو انسان، اللہ سے ایسے بات کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہی ہیں، ایسے بات کریں، سارا دل کھول کے رکھ دیں اللہ کے سامنے، سارا دل کا غبار نکال دیں اللہ کے سامنے۔ کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کوئی پریشانی، خوب اللہ سے باتیں کریں۔ اور ایک دفعہ اللہ سے باتیں کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عادت ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا پرسکون کر دے گا۔ بڑی سی بڑی مشکل، بڑی سی بڑی پریشانی ایسی ہلکی ہو جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ ول ٹیک کیئر آف اٹ، اللہ خیال کر لے گا، اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا۔ ورنہ اپنی پریشانیوں کا اظہار ہم اس کے سامنے کرتے ہیں، اس کے سامنے کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا۔ کوئی سن سکتا ہے لیکن سننے کے بعد مدد تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے کوئی پریشانی ہے، میں اس وقت آپ سب کے سامنے بیان کروں، آپ بہت سے بہت ہمدردی کر لیں گی نا مجھ سے، اور کیا کر سکتی ہیں؟ کوئی آپ میں سے یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ آپ میری تکلیف دور کر دیں گی۔ اب میرا گلا خراب ہے اتنے دنوں سے، مثال کے طور پہ آپ سن ہی رہی ہیں نا، اور شاید ہو سکتا ہے کوئی ہمدردی پیدا ہو جائے آپ کے دل کے اندر، لیکن گلا ٹھیک تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں اس وقت جو ہے وہ دکھڑا شروع کر دوں آپ کے سامنے، ایسا درد ہے اور یوں دکھتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ سننے والے بیزار ہو جائیں گے، آپ کہیں گے 3 دن سے قصہ سنا رہی ہیں ہم کو اپنا۔ تو انسان اپنا وزن ہلکا کرتا ہے دوسروں کے سامنے جب اپنے دکھ کا، اپنی تکلیف کا بہت تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے جتنا اپنا دکھڑا روئیں گے اتنا اللہ کو پیار آئے گا۔ اور اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ اللہ تو القدیر ہے، القدیر، ہر دکھ، ہر درد، ہر تکلیف وہ دور کر سکتا ہے۔ تو انسانوں کے سامنے بھی انسان کا وقار برقرار رہ جاتا ہے جب وہ کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتا، اور اللہ سے بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ فائدہ ہی فائدہ، دونوں ہی ہاتھوں میں لڈو ہیں مومن کے۔ تو اپنی یہ ساری انسیکیورٹیز وہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ایسا ہوا، اللہ ایسا ہوا۔ پھر فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ اب انبیاء کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے۔ جیسے انسانوں کو خوف ہوتا ہے، انسانوں کو ڈر لگتا ہے، ان کو بھی ڈر لگتا تھا۔ اپنے رب کے سامنے اس ڈر کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دوسرے، موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ فرعون کوئی ایسی آسانی سے ماننے والا تو نہیں، تو فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کو بھیج، ان کا سپیکنگ پاور مجھ سے زیادہ ہے، زیادہ فصیح انداز میں، بلیغ انداز میں بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کے لیے چن رہا تھا تو یہ بات خوب اللہ کے علم میں تھی کہ ہارون موسیٰ سے زیادہ بہتر بولتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی، اللہ جانتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنا پیغام پہنچوانے کے لیے بہت اچھا بولنے والا اللہ کے نزدیک کو خاص اہمیت نہیں رکھتا، کہ ایسا جو ہے وہ رواں بولے اور الفاظ ایسے ایسے وہ استعمال کرے، یہ قطعاً کوئی ضروری ریکوائرمنٹ نہیں اللہ کے نزدیک۔ آج بھی جب اللہ کا پیغام پہنچانا ہو تو ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو کہ ڈبیٹر ہو، اوریٹر ہو، انتہائی با اعتماد اور انتہائی کانفیڈنٹ ہو، وہی درس دے سکتا ہے، وہی تبلیغ کر سکتا ہے، بس وہی قرآن پڑھا سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ بات درست نہیں۔ کبھی یہ بات ہمارے پیروں کی بیڑی نہ بنے کہ مجھ کو تو بہت اچھا بولنا نہیں آتا، یہ سوچ کے انسان دین کے کام سے پیچھے نہ ہٹے۔
چلیں کسی کو بہت اچھا بولنا آتا بھی ہے، بعض ہوتے ہیں گاڈ گفٹڈ، پیدائشی طور پہ ان کے اندر ایک صلاحیت، ایک ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، الفاظ کا انتخاب بہت عمدہ کر لیتے ہیں، آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، پر اعتماد ہوتے ہیں، بہت پیارا بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ بس وہ بولے جائیں اور لوگ سنے جائیں، مسحور کن انداز بیان ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ خوبصورت الفاظ، خوبصورت انداز بیان اصل پیغام پر حاوی آ جائے، اصل پیغام پر غالب آ جائے۔ لوگ پیغام پر غور کرنے کے بجائے بولنے والے کے انداز ہی کو ڈسکس کرتے رہیں۔ لوگوں سے کبھی سنا کریں، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں کیا بولتے ہیں، کہیں گے سبھی اچھا بولتے ہیں۔ ان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ سنا کیا تھا، انہوں نے کہا کیا گیا تھا، کوئی ویگ سی بات بتا دیں گے، کیونکہ اس شخص کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گئے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز جس نے ڈائیورٹ کر دیا ہوتا ہے اصل پیغام سے۔ تو یہ بہت اچھا بولنا کوئی ضروری نہیں ہے ہر وقت کوئی پلس پوائنٹ بن کے رہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت اچھا بولتا ہو، پرزور انداز بیان کی وجہ سے وقتی طور پہ لوگوں کو متاثر کر دیتا ہو، ان کے جذبات بھڑکا دیتا ہو۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین وقتی ابال کا تو نام نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کو ہائے کر دیا اور اس کے بعد سب وہ جھاگ کی طرح سارا جذبہ بیٹھ گیا گھر جا کر۔ جب تک الفاظ کی گرمی سامنے رہی تب تک تو جذبات بہت اعلیٰ رہے، اور جو ہی الفاظ خاموش ہوئے جذبات بھی سارے بیٹھ گئے۔ کیا فائدہ کہ ایسی شعلہ بیانی کا، کیا فائدہ کہ جو تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو ہائے کر دے اور اس کے بعد سارے کا سارا ابال ہے ان کا وہ بیٹھ کے رہ جائے۔ تو دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، نہ ایسے کام کی ضرورت ہے کہ جو وقتی طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ انسپائر کر دے اور بعد میں کوئی اثر نہ چھوڑے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کا انداز بیان بالکل سادہ ہو لیکن اس کے اندر خلوص ہو۔ یہ اول چیز ہے، خلوص، اللہ کی محبت، خود اللہ کے ساتھ سنسیئر، دل کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا تڑپ، دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ٹھیک کر دے، اللہ لوگوں کو بھی ٹھیک کر دے، اللہ تو دین کو اس کا درجہ، اس کا مقام دلوا دے۔ یہ ارمان ہو دل کا، جیسے اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنے کے لیے تڑپ ہوتی ہے نا دل کے اندر، اسی طرح دین کو کامیاب دیکھنے کی تڑپ ہو، کم از کم بچوں جتنی تو فکر ہو، کم سے کم، ورنہ دین کا تو مقام بچوں سے بہت آگے ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ دین سے تو بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے بچوں کے مقابلے میں۔ تو خلوص اگر ہے، تڑپ ہے، اور علم ضروری چیز ہے، نیت درست ہے، خلوص ہے، علم ہے، تو سیدھے سادے چند جملے جو بالکل سیدھے سادے انداز میں بیان کیے گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو وہ لوگوں کو بہت متاثر نہ کریں، بہت امپریس نہ کریں، لیکن بات ذہنوں میں اٹک جائے، گھر جا کر سوچیں اس کے بارے میں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے کہ اس وقت تو لوگوں نے سر دھنا اور درس ختم ہوتے ہی وہ سب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کی واہ واہ تعریفیں شروع کر دیں۔ اور جب کسی جگہ آپ جائیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ بات کا اثر نہیں ہوا۔ ایسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ درس ختم ہوتے ہی لوگ کہیں واہ 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 واہ، کیا بولا اور کتنا اچھا بولا اور کتنا اچھا بولا۔ تجربہ آپ کو بتائے گا کہ جو زبانوں سے اتنی آپ کی تعریف کر رہے ہیں نا، ان کے دلوں کو ٹچ نہیں کیا کسی چیز نے۔ جب انسان کا دل ٹچ ہوتا ہے انسان تو چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا۔ اگر بات دل میں گھس جاتی ہے تو پھر تو بولا نہیں جاتا، انسان بس سوچتا رہتا ہے اس بات کے بارے میں، ہوتا ہے نا۔ تو یہ ہم نے اس کو معیار نہیں بنا لیا آج کل۔ ہم کہتے ہیں ہم کہیں درس دے کر اٹھیں گے، سب آ کے جمع ہو جائیں گے، سب کہیں گے بہت اچھا بہت اچھا۔ ہم گھر آ کر کہتے ہیں ہاں درس بہت اچھا ہوا۔ کیسے اچھا ہوا؟ اس اوپری ظاہری تعریف سے؟ وہ تو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے کیا بولا، تھوڑی دیر کو انہوں نے سنا تھا۔ اور اس میں تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ کیوں میری تعریف کرتے ہیں آ کر، یہ پیغام کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے۔ دل چاہتے کوئی بات نہ کرے، بس اللہ ان کے دلوں کے اندر اس بات کو جما دے، ٹھہرا دے۔ بات ان کے دلوں کے اندر ٹھہر گئی ہے تو بڑی چیز ہے۔ تو اس چکر میں مت رہیں کہ جب میں کوئی درس دے کر اٹھوں تو میری تعریف بہت ہو،
اور اس کو پھر درس کے کامیاب ہونے کی ضمانت ہرگز مت سمجھے، مت دھوکہ دیں اپنے آپ کو. یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری بات میں کتنا اثر ہے، دیکھا سب لوگ آ گئے تھے نا تم کو خوش کرنے کے لیے، سب تمہاری تعریف کر رہے تھے نا، تو وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، اس کا پیغام سے کیا تعلق؟ اگر پیغام پر توجہ ان کی ہوتی تو پیغام کی بات کرتے. جو مٹیریل بتایا گیا، جو چیزیں بتائی گئیں، جو تعلیم ان کو دی گئی، اس علم کی بات کرنی چاہیے کہ اچھا آپ نے یہ بتایا، آپ نے یہ بتایا، اب بتائیے ہم کیسے عمل کریں. اگر کہیں یہ سوال ہوتے ہیں آپ کے درس کے بعد تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے. لیکن وہ آ کر اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ تو بہت ہی پیارا بولتی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ناکام ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ تو آپ ہی کو دیکھتے رہ گئے نا، سنا کیا انہوں نے، نعوذ باللہ. لیکن ہم بعض دفعہ تھوڑے سے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا، ہم ان چیزوں کو سمجھتے کہ دین کی تعریف ہو رہی ہے. تو پہچانیں اس چیز کو، ان چیزوں کے منتظر مت رہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ناکامی ہے آپ کی جو کہ بتائی جا رہی ہے ایک طرح سے، کہ کامیاب نہیں ہوا آپ کا بتانا. اور سمپل طریقے سے آپ نے بات بتا دی، کسی نے کوئی تعریف نہ کی آ کر، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو اتنی سادی باتیں تھیں تو کیا ہوا، لیکن کیا پتہ وہ گھر جا کر سوچیں اس کے بارے میں. تو یہ پرزور انداز بیان، یہ کوئی شعلہ بیانی، یہ کوئی ضروری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس علم ہے، الحمدللہ نیت آپ کی اچھی ہے، چلیں اب آپ کہیں درس کریں، آپ لوگوں کو جمع کریں، کچھ بتائیں. خواتین کہتی ہیں ہمیں تو بولنا ہی نہیں آتا، کہتی ہیں نا. کوئی عورت ہے جس کو بولنا نہ آتا ہو؟ ہر عورت کو بولنا آتا ہے، اور بولنے پر آئے تو کوئی چپ نہیں کرا سکتا اس کو. کیوں؟ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ بہت فیلنگ کے ساتھ بولتی ہے عورت جب بولتی ہے. تو دین کا اگر علم ہے تو آپ بات کیجئے، جتنا علم ہے بس اتنی بات کیجئے. جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں بات مت کیجئے. دین کا علم آگے پہنچانے کے لیے نہ حسن صورت ریکوائرمنٹ ہے، نہ حسن بیان ریکوائرمنٹ ہے، حسن کردار اور حسن سیرت ریکوائرمنٹ ہے. کردار کسی نہ کسی حد تک اچھا کر لیا ہو، سیرت کسی نہ کسی حد تک بہتر کر لی ہو، اور علم حاصل کر لیا ہو. یہ ہے ضروری چیز. علم کے ساتھ بات بتائیں، پختہ بات بتائیں، سالڈ، ریٹرک نہیں ہو، کہانیاں مت سنائیں لوگوں کو ادھر کی ادھر کی، سالڈ بات ان کو پہنچا دیجئے، سادگی سے بتا دیجئے. ہاں اگر علم ہے اور خلوص ہے اور حسن کردار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر حسن بیان بھی ہے اور حسن صورت بھی ہے، تو پھر سمجھے کہ یہ نفل ہے، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، پرکس ہیں. اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا جیسے کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یا شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. وہ خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، بہت عمدہ خطبہ دیا کرتے تھے، زبردست مقرر تھے، بہت اعلیٰ مقرر تھے. لیکن اگر بہت اچھا بولنا آتا ہے اور شکل بھی بہت اچھی ہے تو سمجھے کہ یہ ایکسٹرا چیزیں، یہ سائٹ کی چیزیں ہیں، یہ ضروریات میں شامل نہیں ہوتی. اگر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی بہت بڑے سخنور تو نہیں تھے. کتنی جگہ ہم نے ان کا یہ قصہ پڑھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی. لیکن یہ بہت اچھا بولنا نہ آنا یہ دین کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اصل چیز کیا ہے؟ تجربہ. بول بول کر بتانے کا طریقہ سلیقہ آ ہی جاتا ہے، انسان کو زبان کھل ہی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھتی رہیں، رب زدنی علماً پڑھتی رہیں، رب آتی نفسی تقواہا، یہ دعا مانگتی رہیں اللہ سے. پہلے جھجک ہوگی، اعتماد نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ آ بھی جائے گا. اور اعتماد تو پریکٹس سے آتا ہے نا. روٹی پکانے جیسا کام کتنا سادہ کام ہے، کتنا سمپل کام ہے. پہلے روٹی پکائیں گی اتنی اچھی نہیں بنے گی، موٹی ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، جل جائے گی، کچھ ہوگا. پکاتی رہیں گی تو پھر تو آٹومیٹکلی روٹیاں بیلتے ہیں نا، سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، بس پیڑا بنایا، بیلا، توے پہ ڈالا، سینکا، آٹومیٹک ہو جاتی ہے چیز. پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس سے اعتماد آتا ہے. بہت کم لوگ پیدائشی با اعتماد ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ پیدائشی کوئی با اعتماد ہو. اکثر لوگ با اعتماد نہیں ہوتے، اور دوسروں کے سامنے بیٹھ کر بولنا، اس میں جھجک آتی ہے، ڈر لگتا ہے، زبان اٹکتی ہے، الجھتی ہے.
اس کے لیے انسان پہلے تیاری کرے اور اعتماد کی فکر نہ کرے. تھوڑا بہت اگر نروس ہو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے, اور اس کے بعد جب کرتے رہیں ایک کام کرتے رہیں تو اعتماد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ ہی جاتا ہے. تو یہاں ہم یہی سارے اسباق ہیں جو کہ سیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ تو ہارون کو میرا مددگار بنا دے. قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا. یعنی تم ہی غالب آؤ گے, فکر مت کرو. غالب آنا سے مراد کیا ہے کہ فرعون تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو. یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی. اب موسیٰ علیہ السلام کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے ایک ساتھی جو ہے ان کو مل گیا, ان کے بھائی ان کے ساتھی بن گئے. دونوں فرعون کے پاس گئے. فرعون نے معجزات دیکھے. سورہ نمل میں ہم نے پڑھا کہ اس کے دل نے اور آل فرعون کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ ہاں جو دکھایا جا رہا ہے یہ حق ہے, لیکن تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا. کہا کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے کبھی نہ سنی نہ دیکھیں. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. آپ دیکھیں کتنا سادہ پیغام ہے نا. کوئی مشکل ہے یہ باتیں بولنا جو بتائی جا رہی ہیں؟ بالکل سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. تو یاد رکھیں کہ وزن جو ہوتا ہے بھاری بھرکم سجے سجائے الفاظ کا نہیں ہوتا, وزن ہوتا ہے حق کا, ٹروتھ کا. سادگی خود بہت کشش رکھتی ہے اپنے اندر. یا جب سادگی سے بات کی جاتی ہے تو لوگوں کا اعتماد بھی آتا ہے بولنے والے پر. وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دراصل ہمارا بھلا چاہتا ہے, اپنی ذات سے متاثر کرنے نہیں آیا ہم کو. تو سادگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. ہامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا, شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں, میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں. اب یہ اس کا ایک انداز ہے استہزاء کا. اس نے کہا یہ موسیٰ پتہ نہیں کس الہ کا ذکر کر رہا ہے, میں ہوں تمہارا خدا, انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. اور ازراہ مذاق اس نے کہا اپنے چیف پریسٹ سے, حامان سے, کہ تم ذرا ایک اونچی عمارت تو بنواؤ, اس پہ چڑھ کے میں ذرا دیکھوں تو کہ کہاں ہے موسیٰ کا خدا. یہ بات جو ہمیں اتنی مضحکہ خیز لگ رہی ہے فرعون کی کہ کیسے اس نے یہ بات کہی. ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس قسم کی مضحکہ خیز باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں. جب مختلف ممالک نے اسپیس میں اپنے راکٹس بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے راکٹس تو اور ہمارے شٹلز تو اسپیس میں اتنی دور دور تک ہو کر آ گئے, ہمیں تو کہیں خدا نظر نہیں آیا. ایک تصویر
بنائی تھی انہوں نے ٹائم میگزین کے کور پہ. اس پہ ایک آدمی کو بادلوں پہ کھڑا کر دیا تھا اور وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ویئر از گاڈ، کہاں ہے اللہ، کدھر ہے؟ اب یہ حماقت ہے نا، یہ لا علمی کی باتیں ہیں ساری، بچکانہ قسم کی امیچور قسم کی حرکتیں ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کافر کافی امیچور ہوتا ہے. میچورٹی مومن کے اندر ہوتی ہے. قرآن پڑھنے سے عجیب ہی طرح کی میچورٹی اور ٹھہراؤ، حکمت اور دانائی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا اس میں یہ میچورٹی نہیں آ پاتی، بچپنا سا رہ جاتا ہے اس کے اندر، امیچورٹی رہ جاتی ہے اس میں. حامان کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. چیف پریسٹ تھا فرعون کا. ٹیمپلز اور مذہبی عمارتیں وغیرہ بنوانا بھی اس کی ذمہ داری تھی. مصر میں جو نخلستان کا دیوتا تھا، ان کے وہ ہوتے ہیں نا اویسز وغیرہ، اس کا جو دیوتا تھا اس کا نام آمون یا آمان آتا ہے روایات میں. تو آمون یا آمان ہی سے یہ حامان لفظ بنا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ موسیٰ جھوٹ ہی بولتا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں. وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا. ہوا وَجُنُودُهُ، اس نے اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، بغیر حق کے اپنی بڑائی کا انہوں نے گھمنڈ کیا اور سمجھے انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. بات یہی ہے، تکبر آتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کی پکڑ سے انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھے. اللہ کو حساب دینے کا احساس جب تک نہ ہو کہ ایک دن قیامت آئے گی، اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس وقت تک عمل ٹھیک ہو نہیں سکتا. اور دل میں غرور ہو، تکبر ہو تو رسول کا پیغام اثر بھی نہیں کرتا. تو اس کا تو اپنا خیال یہ تھا کہ اللہ اس سے حساب نہ لے گا، وہ اللہ کی طرف نہ لوٹایا جائے گا. لیکن حقیقت ہے وہ تو حقیقت ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. سارا غرور اس کا پانی میں ڈوب گیا. حقیقت حق بن کر سامنے آ گئی، حق حقیقت بن گیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ فَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی خرابی میں مبتلا ہوں گے. قبیح سے لفظ بنا ہے مقبوح، بد شکل، ریجیکٹڈ، رد کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور. قیامت کے دن جب جہنم میں پڑیں گے، اللہ کا عذاب ان کے حلیے، ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ فرعون کو ایک آرکی ٹائپ بنا دیا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو فرعون ہے، بس اتنا کہنا کافی ہے. مطلب ہے کہ وہ تو غرور کا، تکبر کا مجسمہ ہے، سراپا غرور، سراپا پرائیڈ ہے. اور اس طرح کا رویہ جو کہ فرعون نے اختیار کیا حق کے مقابلے میں، بعد کے آنے والے سربراہوں نے، طاقت والے پیسے والے لوگوں نے بھی سمجھیں کہ وہی رویہ اختیار کیا. تو فرعون ان کا ایک طرح سے لیڈر ہوگا قیامت کے دن. اور جو دنیا میں جس نے بھی فرعونیت اختیار کی ہوگی وہ فرعون کے پیچھے پیچھے چل کر جہنم میں جا گریں گے. رکوع نمبر 5 آیت 43. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید لوگ سبق حاصل کریں. بصیرت کی جمع ہے بصائر، غور و فکر کی صلاحیت کو جگانے والی نشانیاں، انسان کی فطرت کو ٹچ کرنے والی نشانیاں. اللہ کا کلام
آغاز کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے ہدایت ہوتا ہے اور انجام کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے رحمت ہوتا ہے۔ لیکن کب؟ جب قدر کی جائے، جب عمل کیا جائے۔ اگر قدر نہ کی جائے، ان پر عمل نہ کیا جائے، رد و بدل کر دیا جائے اس کے اندر، تو ہدایت کے بجائے گمراہی مقدر بن جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے بجائے انسان اللہ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ بلکہ اس کے بعد ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، بلکہ اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور آپ طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اب یہاں پر انبیاء کی تاریخ سے جو واقعات وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، ان کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کی ہمیشہ مخالفت کی گئی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کا انجام قرآن میں بیان فرما دیا تاکہ لوگ اس کو پڑھ لیں، سوچ سمجھ لیں، بصیرت حاصل ہو جائے، اور انجام کو سامنے رکھ کر وہ رسول کے ساتھ اپنا رویہ اسٹیبلش کر لیں، اپنا رویہ سوچ سمجھ کے روا کر لیں، رسول کے ساتھ صحیح رویہ اپنائیں۔ صحیح رویہ اپنائیں گے رسول کے ساتھ، رسول کی بات کی تصدیق کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، برے انجام سے بچ جائیں گے۔ رسولوں کا ساتھ دیں، ان کا طریقہ زندگی اپنا لیں اور شریعت کی قدر کریں۔ لیکن بد نصیبی یہ ہو جاتی ہے انکار کرنے والوں کی کہ ایک تو وہ شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، رسول کی بات نہیں سنتے، اور قہر کی اور عذاب کی آیات سے پھر ڈرتے بھی نہیں۔ جس کو اپنے لائف سٹائل میں کوئی خرابی نظر نہ آئے تو وہ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کرے گا کیوں؟ وہ کہتے ہیں واٹس رانگ وتھ اس، ہم نے غلطی کی کیا ہے؟ صحیح تو کر رہے ہیں۔ غلطی کرتے ہیں اور اس پر ترا یہ کہ اپنے آپ کو درست بھی سمجھتے ہیں، تو وہ تو کمپاؤنڈ اگنورنس ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بار بار ذکر آ رہا ہے اس بات کا کہ وما کنت، آپ نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہ تھے۔ وما کنت بجانب الطور، آپ نہیں تھے طور کے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کائنات کے بننے سے پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو کچھ واقعات پیش آئے ماضی میں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے، ان تمام واقعات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ وہ خود وہاں حاضر تھے، خود موجود تھے، خود گواہ تھے ان واقعات کے اوپر۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جو حالات، جو واقعات پیش آئے، وہ سب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاہدہ کیا، ان کا خود وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا ہے وما کنت من الشاہدین، آپ نہیں تھے موجود لوگوں میں سے،
آپ شاہدین میں شامل نہ تھے۔ قرآن کی اتنی کلیئر، اتنی واضح گواہی ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ عقیدہ اپنا لیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے حاضر اور ناظر تھے اور آج بھی حاضر اور ناظر ہیں، آج بھی جو کام کیے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب دیکھ رہے ہیں، مراد ہے کہ ان کو عالم الغیب ہی بنا دیا گیا۔